ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو یہ ملک ہے ازبکستان، جو کہ براعظم ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس ملک کا آفیشل نام ریپبلک آف ازبکستان ہے اور یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کی سرحدیں ترکمانستان، افغانستان، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان سے جا ملتی ہیں۔ اس کی آبادی 3 کروڑ 40 لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا بھر میں 42ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر 51% لوگ شہروں میں رہتے ہیں جبکہ 49% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ یہ ملک ابھی بہت جوان ہے اور اوسطاً عمر 27 سال ہے یہاں کے نوجوانوں کی۔ اس ملک کا دارالحکومت تاشکند ہے جو کہ ازبکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ 1966 میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا تھا جس نے اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا تھا، پھر سے اسے بنایا گیا تھا اور آج اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ ازبکستان کا رقبہ 4,48,978 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 56 نمبر پر آتا ہے۔ اور اگر بات مذاہب کی جائے تو یہاں مسلمانوں کی آبادی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 79% ہے، 5% مسیحی آبادی جبکہ باقی 16% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ ازبکستان کے لوگوں کو بہت ہی ایموشنل کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ دل سے سوچتے ہیں اور دماغ سے کام سوچتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ نے کسی کا بھروسہ جیت لیا تو وہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ بات بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات انہیں چبھ گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ازبک اس کی قومی زبان ہے۔ یہاں پر روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ ازبکستان کا معنی دا لینڈ آف فری ہے، یعنی کہ اس ملک کے لوگوں کو آزاد رہنا زیادہ پسند ہے۔ اگر یہاں ان کو کسی کام سے روکے یا درمیان میں کوئی ٹوکے تو انہیں بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، بول چال، کپڑے وغیرہ پہننے کا طریقہ رشین جیسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک پر روسی قبضہ تھا جو کہ 200 سال تک جاری رہا تھا۔ اس ملک نے 1991 میں روس سے آزادی حاصل کی تھی۔ ازبکستان کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر والا حصہ نیلا جس کا مطلب ہے پانی، دوسرا حصہ سفید جس کا مطلب ہے امن اور شانتی، جبکہ تیسرا حصہ سبز جس کا مطلب ہے نیچر، مطلب یہ لوگ نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کے جھنڈے میں 12 ستارے 12 مہینوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں اور اس کا لٹریسی ریٹ 99.99% ہے۔ اسی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں سب کے سب پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں کے ہر گھر میں پڑھائی اور ڈیولپمنٹ کو بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اگر یہاں کسی کو راستے میں کالی بلی سامنے آ جائے تو وہ سفر نہیں کریں گے چاہے انہیں کتنی ہی دیر ہو جائے۔ ازبکستان میں کاٹن یعنی کپاس کا بزنس بہت ہی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کپاس بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہاں کے ڈاکٹر سمیت سبھی سرکاری کام کرنے والے لوگوں کو کم سے کم 3 ماہ کاٹن کی فیلڈ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی بڑی مدد کرتے ہیں۔ یہاں صرف 3 ماہ کے لیے کم سے کم 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کپاس کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ یہاں کی کپاس اکثر ملکوں کو برآمد بھی کی جاتی ہے، اسی لیے تو ازبکستان کو دی لینڈ آف وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ازبکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور پیداواری لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ ازبکستان قدرتی وسائل کے حوالے سے بھی مالا مال ملک ہے۔ ازبکستان سونے کا ذخائر رکھنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ تانبے کے حوالے سے دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ 12واں بڑا ملک یورینیم کا ذخائر رکھنے والا ہے۔ گیس پیدا کرنے والے ممالک میں سے 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ تاشکند کے بعد سمرقند، بخارا اور خیوا اس کے بڑے شہروں میں سے ہیں اور یہ ازبکستان سے گزرنے والے سلک روڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر بات کھانوں کی جائے تو ازبکستان کے لوگ کھانوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ ازبکستان کے لوگ بریڈ کھانا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کے بریڈز کھانے کو ملیں گے اور کچھ تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ دن بھر کھائیں گے۔ یہاں پر صبح ہی بریڈز کی تمام ورائٹیز مل جائیں گی۔ جیسے ہمارے ملک میں لوگوں کو چاول بہت زیادہ پسند ہے تو ویسے ہی ازبکستان کے لوگوں کو بھی دن کے وقت چاول کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پلاف اس ملک کا قومی فوڈ ہے۔ پلاف کو مٹن، چاول، پیاز اور گاجر سے بنایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ آپس میں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آج کے دن بھی یہ لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چائے کے بھی بہت زیادہ شوقین ہیں۔ چائے اگر دودھ میں بنی ہے تو اسے دودھ پتی کہیں گے۔ یہ گرین ٹی بھی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ ازبکستان میں چائے مہمان نوازی کا مشروب ہے۔ چائے پہلے مہمانوں کو اور پھر بڑوں کو پیش کی جاتی ہے۔ اگر یہاں کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو مرد ہی مرد سے ہاتھ ملا سکتا ہے، عورت سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ اگر ملا لیا تو لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے۔ یہاں کی عورتوں کو
क्वीन कहा जाता है। यहाँ के लोग किसी बाहर वाले से ज्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे। ये लोग अपनी ही फैमिली को सब कुछ समझते हैं। यानी फैमिली अगर आपके साथ है तो आप सब कुछ हैं, लेकिन अगर फैमिली साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। उज़्बेकिस्तान में बड़ों का बेहद एहतराम किया जाता है और उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की जाती। उज़्बेकिस्तान के लोगों में खेलों का बहुत ही ज्यादा शौक है। यहाँ हर जगह आपको स्पोर्ट्स लवर नजर आएंगे। यहाँ स्कूल्स में ही बच्चों को हर तरह के स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं। उज़्बेकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है, मगर यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ के लोग हार नहीं मानते। उज़्बेकिस्तान में मेहमान बनना या किसी को अपने घर मदऊ करना बहुत बड़ी बात है। लोग अक्सर बगैर वजह के भी किसी दोस्त या पड़ोसी से मिलने चले जाते हैं। उज़्बेक लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और उन्हें अपने घर में मेहमान रखना बड़े एजाज की बात है। यहाँ के मेहमानों के लिए खुसूसी बैठने के इंतजाम किए जाते हैं। सबसे बड़े फर्द या मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आमतौर पर दरवाजे से दूर मेज के सर पर बैठने की दावत दी जाती है। नौजवान या मेजबान दरवाजे के पास बैठे वेटर की हैसियत से काम करते हैं और वो बर्तन लाने और ले जाने का काम भी करते हैं, चाय डालते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। उज़्बेक सदियों से आबाद एक तहजीब है। सहराओं और पहाड़ों के दरमियान नखलिस्तान और जरखेज वादियों के बीच उन्होंने अनाज और मवेशी पाले हुए हैं और पैदावार की कसरत ने उन्हें अपने खाने को मजीद तकवीत बख्शी है। उज़्बेकिस्तान के लोग तरह तरह के लिबास पहनते हैं। उज़्बेकिस्तान की औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और वो नित नए फैशन और मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और सादा रहना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। उज़्बेकिस्तान की करेंसी को सोम कहा जाता है, जो कि एक पाकिस्तानी रुपए में 80 सोम आ जाएंगे। उज़्बेकिस्तान दोहरा जमीन बंद मुल्क है, यानी कि इसके हमसाया ममालिक की भी सरहदें किसी समंदर से नहीं मिलती। उज़्बेकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ इस्लामी कानून नाफिज है। उज़्बेकिस्तान में शराब नोशी, जुआ खेलने, गुलाम बनाने पर सख्ती से पाबंदी ऐद है और 20 साल से कम उम्र अफराद पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी ऐद है और जिसने भी यहाँ कानून को तोड़ा उसकी तो खैर नहीं। और हम जिन्स परस्ती फैलाने पर सरेआम सजा मौत दी जाती है। कारी इमारतों, वहाँ की औरतों की फोटोज लेने पर मुकम्मल पाबंदी ऐद है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, अल ख्वाज़मी का नाम तो आपने यकीनन लाजमी सुना होगा, जिसने अरबी हिंद से और अलजबरा को इजाद किया था। इस अजीम इंसान का ताल्लुक भी इसी मुल्क उज़्बेकिस्तान से था। इसके अलावा बुआरी सीना और अल बैरूनी का ताल्लुक भी इसी उज़्बेकिस्तान से था। तो दोस्तों, ये तो उज़्बेकिस्तान के बारे में मालूमाती वीडियो का पहला पार्ट। वीडियो पसंद आने पर आप